ہوتے ہیں اور ایکسیسو ایٹنگ کی وجہ سے ہمیں تیزابیت کا مسئلہ ہوتا ہے، ہمیں ویٹ گین کا مسئلہ ہوتا ہے، کولیسٹرول کے مسئلے ہوتے ہیں، شوگرز ٹھیک طریقے سے کنٹرول نہیں ہوتی ہے۔ ہم ایسا کیا کریں کہ ہمیں بھوکا بھی نہ رہنا پڑے اور ہم ایکسیسو ایٹنگ کے ساتھ اوور ویٹ کا شکار بھی نہ ہو جائیں۔ آپ کا سٹمک پورا فل ہو جاتا ہے تو اس کے 20 منٹ کے بعد ہنگر سینٹر جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ہاں اب میرا جو تھریش ہولڈ ہے وہ اچیو ہو چکا ہے۔ رمضان کے اندر جو سب سے دوسرا امپورٹنٹ ایشو ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایکسیسو ایٹنگ کرتے ہیں، تو اس بنج ایٹنگ کو ہم کس طریقے سے کنٹرول کریں یا اس کے اوپر قابو پائیں، آئیے اس کے اوپر کچھ سجیشن لیتے ہیں۔ جب آپ سمجھ لیں افطار ہوتا ہے تو افطار کے وقت آپ کا ہنگر جو ہے وہ ہنگر سینٹر یعنی بھوک لگنے کا جو ایک گوشہ ہے اس کے اندر سے ایکٹیویشن ہو جاتی ہے اور وہ اپنے باڈی کو یہ سگنلز پرووائڈ کرتا ہے کہ میری باڈی اس وقت سٹاروڈ ہے تو مجھے زیادہ سے زیادہ فوڈ کانٹینٹ چاہیے، اور ہوتا یہ ہے کہ ہم اس ہنگر کال کے ساتھ اپنا افطار سٹارٹ کرتے ہیں اور بائی دا ٹائم وہ ہنگر کال آف ہوتی ہے ہم کافی کچھ کھا چکے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں اور بہت سے مسائل ہوتے ہیں اور ایکسیسو ایٹنگ کی وجہ سے ہمیں تیزابیت کا مسئلہ ہوتا ہے، ہمیں ویٹ گین کا مسئلہ ہوتا ہے، ہمیں کولیسٹرول کے مسئلے ہوتے ہیں، ہماری شوگرز ٹھیک طریقے سے کنٹرول نہیں ہوتی اینڈ واٹس ایور۔ اب ان کو ٹھیک طریقے سے کس طرح سے صحیح کیا جائے، اس کے لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایسا کیا کریں کہ ہمیں بھوکا بھی نہ رہنا پڑے اور ہم ایکسیسو ایٹنگ کے ساتھ اوور ویٹ کا شکار بھی نہ ہو جائیں۔ اس کے لیے آپ کو یہ بات سمجھنی ہوگی کہ جو ہنگر سینٹر ہے جب وہ آپ کو سگنل پرووائڈ کرتا ہے اور جب وہ اپنا سگنل آف کرتا ہے کہ اب میرا پیٹ بھر گیا ہے، یہ اس کا تعلق پیٹ سے آدھا ہوتا ہے، بلکہ یہ دماغ یعنی برین سے جب آپ کے سگنلز آپ کی سٹمک تک جاتے ہیں تو اس کے اندر کم از کم 20 منٹس لگتے ہیں، یعنی جب آپ کا سٹمک پورا فل ہو جاتا ہے تو اس کے 20 منٹ کے بعد ہنگر سینٹر جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ہاں اب میرا جو تھریش ہولڈ ہے وہ اچیو ہو چکا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم اپنا کھانا پورے طریقے سے لے لیتے ہیں تو 20 منٹ تک ہمیں اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا کہ آیا اس وقت ہمیں اور کھانا چاہیے یا ہمیں رک جانا چاہیے۔ تو یہ 20 منٹ کا جو وقفہ ہے اس کو آپ صحیح طریقے سے اس وقت بہتر طریقے سے کیٹر کر سکتے ہیں جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں گے، یعنی آپ کا افطار کھلا، آپ نے کھجور لی یا اور کوئی چیز لی، پانی پیا اور کچھ تھوڑا بہت کھا لیا، اس کے بعد پھر آپ نماز پہ چلے گئے، مغرب کی نماز پڑھی، مغرب کی نماز پڑھ کے بائی دا ٹائم آپ واپس آئے تو آپ کا جو بھوک کا احساس تھا، حالانکہ آپ نے کم کھایا ہوا تھا، اس وقت سے لے کر نماز پڑھ کے واپس آنے تک آپ یہ محسوس کریں گے کہ جو آپ کی بھوک کے احساس ہے اس کے اندر کمی آ چکی ہے۔ تو اب آپ صرف اتنا ہی کھائیں گے جتنی ضرورت ہوگی، تو تھوڑا سا کھائیں، گیپ دیں، نماز پڑھ کے واپس آئیں، اس کے بعد پھر تھوڑا تھوڑا کر کے کھاتے رہیں، تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا جو ہنگر اسٹیشن ہے وہ پراپرلی ایکٹ کرے گا اور آپ اپنی ایکسیسو ایٹنگ سے باز رہیں گے اور اسی طریقے سے آپ ایک متناسب غذا استعمال کرتے رہیں گے۔ تو یہ ایک بہت اچھی ٹپ ہے جو کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی ملتی ہے اور سائنس پہ بھی اس کا پروف ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔